أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. دوسرا پیغام میں جو ان مجالس میں عرض کرتا ہوں وہ مرحوم مومن عزادار ہو یا مومنہ ہو جن کی مجلس اصالہ ثواب کی ہوتی ہے، ان کے ورثاء سے میری یہ خواہش رہتی ہے، میرا پیغام ان تک رہتا ہے کہ انتقال کے بعد ہمارے مرحومین کے، چاہے جن کے والدین ہیں، پروردگار ان کے سروں پر ان کے سائے کو قائم رکھے۔ ایک بہت بڑی نعمت کا نام ماں باپ کا وجود ہوتا ہے، اور جن کے نہیں ہیں پروردگار ان کے درجات اعلیٰ سے اعلیٰ فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ معروضہ میرا یہ رہتا ہے کہ آپ انتقال کے بعد جو وارثوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بالخصوص بڑے بیٹے کی، ویسے تو تمام اولاد ہی کو چاہیے کہ وہ متوجہ رہے اس جانب، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، کہ انتقال کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں عمومی طور پر کہ جو ذمہ داریاں ہیں بنیادی، بہترین سے بہترین ان کو کفن دیا جائے اور ہر طریقے سے سہولت آرام سے جنازہ اٹھایا جائے، غسل و کفن ہو، نماز ہو، تدفین کر دی گئی، خبر اپنے اعتبار سے بہترین بنا دی گئی، زیارت 10واں 20واں ہو گیا۔ چہلم کے بعد ایک عمومی طور پر یہ نفسیاتی بات ہوتی ہے انسان کے ذہن میں کہ بھئی ہم نے اتنا سب کچھ کر دیا ہے۔ اس کے بعد کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی موقع پر اپنے مرحومین کے ساتھ لاپرواہی نہ کی جائے، یہ سوچ کر کے بھئی ہماری ذمہ داری ہو گئی، ہم نے چہلم کر دیا، اب اگلے برس جب برسی آئے گی جب دیکھا جائے گا، ایسا نہیں۔ آپ کا ربط آپ کے مرحومین سے ٹوٹتا نہیں ہے، یہ میرا استدلال رہتا ہے۔ بنیادی بات جو میں عرض کرتا ہوں کہ جس طرح زندگی میں ہم مربوط رہتے ہیں اپنے والدین سے، مرنے کے بعد بھی وہ ربط ویسے ہی باقی رہتا ہے، اس میں رمق برابر بھی فرق نہیں آتا ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں، جیسے آپ کے گھر میں والدین ہیں، اب آپ اگر ان سے گفتگو کرنا چاہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کے پاس جائیں گے، ان کے قریب بیٹھیں گے، محبت سے ان کا ہاتھ دیکھیے، ماں باپ جو ہے نا وہ اولاد سے تحفے تحائف کے آرزومند نہیں رہتے، وہ اولاد کے لمس کے لیے ترستے ہیں، اولاد کے لمس کے لیے ترستے ہیں، ان کا ہاتھ میں لیتے ہیں، چومتے ہیں، قدم چومتے ہیں، چومنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ تو زندگی میں ہے نا، زندہ ہے، آپ ان کے کمرے میں گئے، ان کے پاس بیٹھے، ان کا ہاتھ تھاما، ان سے گفتگو کر لی۔ اب گزر جانے کے بعد تو یہ نہ سمجھیں کہ گزر جانے کے بعد ہم ان سے کچھ کہہ نہیں سکتے یا خدا نہ خواستہ وہ کچھ سن نہیں سکتے، بلکہ گزرنے کے بعد بھی وہ سنتے ہیں آپ کی بات کو، اور اس کا اثر بھی ان پر ہوتا ہے، اچھے برے کا پورا اثر ان پر ہوتا ہے، وہ تمام حواس کے ساتھ ان کی روح موجود رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے ایصال ثواب تو آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں، دنیا کے جس حصے میں آپ ہوں وہاں سے آپ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر دیں، ہوتا ہے، برابر جائے گا ثواب آپ کا۔ آپ گھر میں بیٹھ کر ایصال ثواب کریں، چلتے پھرتے، کاروبار میں، دفتر آتے جاتے، اپنا وقت ضائع نہ کریں ادھر ادھر کے خیالات میں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ مسلسل فاتحہ سورہ پڑھتے جائیں اور مرحومین کے نام کے لیے ایصال کرتے جائیں، تو بے شمار ثواب ہوگا آپ کو۔
یہ ایک پورا موضوع الگ ہے. میں درمیان میں صرف جیسا میں نے کہا کہ مرحومہ کے جو خرابت دار ہیں، فرزندان ہیں، دختر ہیں، ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسرے تو بہرحال دوسرے ہیں، لیکن جن کا فرض ہے، جن پہ ذمہ داری ہے وہ. اب آپ عیسیٰ صاحب آپ کہیں گے کہ بھئی میں تو گھر میں بیٹھ کر روزانہ ان کے لیے پڑھتا ہوں، تو برابر پڑھیں، قرآن پڑھیں. ہمارے پاس ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن مرحومہ کے لیے یا مرحوم کے لیے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ مومنین ہیں بیچارے مستحقین جو قرآن پڑھتے ہیں آ کر 40 دن تک وہ آتے ہیں، تو ان کا گزر بسر اسی پہ رہتا ہے. تو آپ ان کو کچھ نظر بھی دیتے ہیں، کپڑے بھی بناتے ہیں، کھانا بھی ایک ٹائم کا دیتے ہیں، وہ کریں آپ برابر. میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ ان کے لیے مسئلہ نہ ہو جائے. ان کے بیچاروں کا جو ہے ذوخائی یہی ہے، ان کے زندگی گزارنے کا ذریعہ یہی ہے. اب یہ سمجھ کر کہ چلو ہم نے تو ایک قرآن پڑھنے والے کو رکھ دیا ہے یا ایک قرآن پڑھنے والی مومنہ کو ہم نے مقرر کر دیا ہے تو ہمارے مرحوم کو تو ثواب جا ہی رہا ہے. آپ یہ سوچیں کہ ایک غیر کے پڑھنے میں اور اولاد کے پڑھنے میں کتنا فرق ہو سکتا ہے. آپ ان کو بھی پڑھائیں، ان کا حق ان کو دے دیں، لیکن کم از کم آپ تھوڑا وقت تو بیٹھ کر قرآن پڑھیں اپنے مرحومین کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک پورا پارا پڑھیں، ایک قرآن تھوڑا تھوڑا صحیح پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور. تو آپ کہیں گے کہ بھائی میں تو گھر میں بیٹھ کے روزانہ پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، سورہ پڑھتا ہوں، زیارتیں پڑھتا ہوں اپنے والدین کے لیے، مرحومین کے لیے. تو اب اس کے بعد کی منزل یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے تو پڑھتے ہیں، لیکن وہ شکل جو ملاقات کی ہوتی ہے وہ ہو نہیں پاتی. تو اب اگر ہمیں اپنے مرحومین سے ملاقات کرنا ہو تو کیا صورت ہو؟ اسی کو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑے واضح لفظوں میں سمجھایا کہ ہمارے چاہنے والوں کو چاہیے، پہلے تو یہ جملہ ہے کہ اپنے مرحومین کو فراموش نہ کریں. یہ ایک جملہ ہی اپنے آپ میں ایک موضوع ہے کہ یہ کیوں کہا کہ فراموش نہ کریں. دوسری بات امام نے کہی کہ ہمارے چاہنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین بالخصوص مرحومین اور بالخصوص والدین کی قبور پر جایا کریں، ان کے قبر پر بیٹھ کر پڑھیں. تو اب اگر آپ سے روز روز یہ ممکن نہیں ہے تو آپ ہفتے میں کوئی ایک دن طے کر لیں. عمومی طور پہ لوگ جمعرات جمعہ تو جاتے ہیں، ماشاءاللہ دائرے میں کافی لوگ آ رہے ہیں، شعور بیدار ہو رہا ہے، لوگوں کو احساس ہو رہا ہے مسلسل کہتے رہنے سے. تو میرا معروضہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے لیے مصروفیتیں ہیں، کاروبار ہے، زندگی ہے آپ کی، تو ہفتے میں کوئی ایک دن طے کر لیں، کم سے کم کہہ رہا ہوں. جتنا زیادہ جا سکتے ہیں جہاں اس میں کوئی خبات نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے. تو جو ملاقات کی شکل ہے وہ اسی صورت میں ہوگی جب آپ ان کی قبر پہ جائیں گے. جیسے گھر میں اگر آپ ملنا چاہتے تو ان کے حجرے میں جاتے تو ان کا حجرہ ان کا مکان ہوتا اور ان کا وجود اس حجرے کا مکین ہوتا. توجہ چاہوں گا لفظوں پر. ان کا حجرہ ان کا مکان ہوتا اور ان کا وجود اس مکان کا مکین ہوتا. اسی طرح ہم جب قبر پہ جاتے ہیں تو قبر ان کا مکان ہے، روح اور اس کی مکین ہوتی ہے. ہم جب جاتے ہیں تو روح آتی ہے، امام کہتے ہیں، امام کا ارشاد ہے کہ روحیں اذن الہی سے اپنے اپنی قبر پہ آتی ہیں اور اس احساس کے ساتھ آتی ہیں کہ شاید ہم سے ملنے کوئی آ جائے، شاید ہم پر فاتحہ پڑھنے کوئی آ جائے. آ جاتا ہے تو بڑے مسرور ہوتی ہیں، بڑے خوش ہو کے واپس جاتی ہیں. عالم ارواح میں کہتی ہیں کہ دیکھو میں یہ تحفہ لایا ہوں، میرے بیٹے نے میری بیٹی نے آ کے قبر پہ یہ پڑھا ہے، سورہ پڑھا ہے، خوش ہو جا کے عالم ارواح میں کہتی ہیں. لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی نہیں جاتا ہے تو بہت مایوس واپس ہوتی ہے.
تو کیا آپ چاہیں گے کہ اپنے والدین کو مایوس کریں؟ کیا آپ زندگی میں یہ چاہتے تھے کہ اپنے والدین کو مایوس کریں؟ نہیں نا. تو جب آپ زندگی میں اپنے والدین کو مایوس کرنا نہیں چاہتے تھے تو پھر ان کے گزرنے کے بعد بھی آپ اسی طرز فکر کو باقی رکھیں کہ ان کو مایوس نہیں کرنا ہے. تو جائے وقت نکالیں آپ تھوڑا سا اپنی زندگی سے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی پوری زندگی ہمارے لیے لگا دی. ماں باپ جو ہے وہ پوری زندگی اولاد کے لیے صرف کر دیتے ہیں. اچھا، قدرت خدا کی، کوئی جلدی گزر جاتا ہے کوئی تاخیر سے، تو اولاد کی خدمت بھی کرتے ہیں. اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اولاد کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی بھی خدمت کرتے ہیں، ان بچوں سے بھی کھیلتے ہیں، ان سے بھی دل بہلاتے ہیں، بچوں کا بھی دل بہلاتے ہیں، اولاد سے بھی وہ ان کی بھی خدمت کرتے ہیں. اس اعتبار سے وہ تو آپ کو اپنی پوری زندگی دے دیتے ہیں اور آپ اپنی زندگی سے تھوڑا وقت ان کو نہیں دے سکتے. ہم کتنا، اگر آپ غور کریں اسی جانب، کئی ائمہ نے اور بالخصوص ہمارے 7ویں امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام ایک پوری تفصیل بتائی ہے کہ ہم اپنے 24 گھنٹے کیسے جو ہے صرف کریں. تو اس کی ایک الگ تفصیل ہے، اس میں مجھے جانا نہیں، مگر کہنے کا میرے مطلب یہ ہے کہ ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا ہے. ایسے اعلیٰ ترین ہدایت کرنے والے ہمارے پاس موجود رہے ہیں اور ان کے اقوال، ان کی سیرتیں اور ان کا کردار ہمارے سامنے موجود ہے. تو اس سے ہمیں استفادے کی ضرورت ہے. تو یہ نہیں کہ 24 گھنٹے میں ہم پورا وقت اپنے ہی لیے صرف کر دیں. اب یہ زمانہ تو ایسا آ گیا ہے کہ جہاں ماں باپ تو چھوڑیں، آپ لوگ بیوی بچوں کو توجہ نہیں دے پا رہے ہیں اپنی کاروباری مصروفیت کی وجہ سے. ایسی کئی مثالیں موجود ہیں، سامنے آتی ہے، واقعات بھی سنتے. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، باپ اور بیٹے کی ملاقات 2 دن نہیں ہو پاتی ہے، جبکہ باپ کا فرض ہے کہ وہ بلا ناغہ اپنے بیٹے کی کیفیت لے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ یہ نہ سمجھیں کہ میرے قول معصوم ہے. باپ کی ذمہ داری ہے کہ بلا ناغہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کچھ وقت گزارے، ان کے درمیان میں بیٹھے بیوی بچوں کو حلقہ بنا کر اور ان سے پوچھیں بھئی تمہاری کیا ضرورتیں ہیں، تمہارا کیا حال ہے، اسکول ہے تو اسکول کے بارے میں، کالج ہے تو کالج کے بارے میں، بیوی سے گھر کے بارے میں. یہ ذمہ داری ہے مرد کی کہ وہ کچھ وقت تھوڑا سا صحیح لیکن ضرور. اب 2-3 دن اگر ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی ہے تو کیا کیفیت پوچھی جائے گی؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے میری اولاد کدھر جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیسے پڑھ رہی ہے، کیسے نہیں پڑھ رہی ہے. تو ہمارے ائمہ نے اور ہماری شریعت میں، شریعت محمدی اتنی خوبصورت اور اتنی حسین شریعت ہے کہ اگر اس کے حسن کے بارے میں پڑھا جائے تو زندگی گزر جائے گی. خوبصورتی کے بارے میں ہر چیز پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی چیز نقص کے ساتھ نہیں ہے. ناقص عمل، ناقص شے کا تو کہیں گزر ہی نہیں ہے ہمارے پاس. مکمل ہر چیز دی گئی ہے ہم کو، اور اس پر عمل کرنے کی تاکید، اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں ہمارے ائمہ نے دی ہے. اب اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت اہل بیت کا اور اس کے بعد پھر ہم اگر اہل بیت کے گھرانے کی عظیم ہستیوں کی زندگیوں پر غور ہی نہیں کرتے تو پھر محبت کا دعویٰ جائے گا کہاں؟ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو دعوے کا؟ بھئی دعوے کا فائدہ تو اس وقت ہے جب دعوے کے ساتھ آپ دلیل بھی دیں. تو میرا معروضہ یہی ہے کہ آپ اپنے والدین کے گزرنے کے بعد بھی اپنی مصروف ہوں گے، آپ مصروف بہت زندگی آپ کی، کاروبار ہوں گے یا ملازم جو بھی ہوگا، لیکن آپ چاہیں تو برابر ہو سکتا ہے، آپ کے چاہنے نہ چاہنے پر ہے. کئی گھنٹوں ہم ایسے ہی گزار دیتے ہیں، گھر سے کسی کام کے لیے نکلے، کوئی ملاقاتی مل گیا، اس کے ساتھ ٹھہر گئے تو 1 گھنٹہ وہیں نکل گیا. ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے، کوئی پروگرام پسند آ گیا تو 1 گھنٹہ
اس میں نکل گیا تو یہ تو بہت ہے 1-1 گھنٹہ. میں تو 10 منٹ کی بات کر رہا ہوں. 10 منٹ سے ہی آپ اپنے والدین کو دیں, اپنے اہل و عیال کو دیں. تو یہ رشتہ, یہ بات مسلسل میں جسے کہا جائے کہ تکرار کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ مرحوم والدین سے ہمارا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے. یہ بس ذہن میں رہے, وہ رشتہ برابر موجود ہے, ہمیشہ قائم رہے گا. وہ آپ کو دیکھتے بھی ہیں, آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, اور آپ کو حکم ہے کہ اگر آپ کسی پریشانی میں, مشکلوں میں گر جائیں تو اپنے والدین کی قبر پہ جا کر ان کا واسطہ دے کے دعا کریں. ان سے کہیں کہ آپ عالم ارواح میں ہیں اور آپ جو ہے مقربین میں سے ہیں, لہذا آپ ہماری سفارش کریں. ہمارے پاس واسطے تو بہت بڑے بڑے ہیں, لیکن عظمت والدین آپ مجھے بتائیے کہ رسول خدا مولا کائنات, شہزادی کونین, امام حسن حسین, شہزادی زینب ام کلثوم, جناب عباس, جناب سکینہ, ان سے بڑے کوئی واسطے ہیں؟ ان سے بڑا تو کوئی واسطہ. آپ بولے کہ میں نے تو ان کا واسطہ دیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اپنے والدین کی عظمت کا کب پتہ چلے گا کہ ان کا مقام کیا ہے؟ تو ائمہ نے کہا کہ یہ وسیلے اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اپنے والدین سے بھی کہو جا کے. کیونکہ دیکھیے آپ, یہ فطرت زندگی میں والدین زندہ ہوتے ہیں. بچہ جب ہوتا ہے, چاہے وہ جوانی کیوں نہ ہو, کوئی پریشانی آ جائے, کوئی مشکل میں پڑ جاتا, فوراً ماں باپ کے پاس جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے کہ بابا یہ پریشانی ہو گئی, یہ مشکل ہوگی, اماں آپ دعا کریں, میرے لیے یہ مسئلہ ہے. چلیے کوئی اور خدا نہ خواستہ مسئلے کی بات ہے, امتحان کی منزل آ جائے, امتحان قریب ہے, باپ سے کہتا ہے کہ نہیں کہتا بیٹا کہ بابا آپ میرے لیے دعا کریں؟ اماں سے کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب, آپ دعا کریں کہ میں کامیاب ہو جاؤں. تو جب زندگی میں آپ کو کوئی حاجت ہوتی ہے تو آپ فوراً ماں باپ کے پاس جاتے ہیں. اسی فلسفے کو امام نے بتایا کہ مرنے کے بعد بھی قبر پہ جاؤ, قبر پہ جا کر ان سے ملاقات کرو, ان سے کہو. اب بات آ گئی ہے تو عرض کروں, آج شب جمعہ بھی ہے. شب جمعہ والدین کی, بالخصوص والدین کی روحیں اپنے گھر آتی ہیں, اپنے اولاد کے گھر آتی ہیں, اور آ کر منتظر رہتی ہیں کہ یہ ہمارے بچے جن کے پیچھے ہم نے اپنی پوری زندگی لگا دی, یہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں. اس لیے معصوم نے فرمایا, قول امام ہے کہ شب جمعہ کم سے کم کوئی خاص اہتمام, لوگ بعض وقت ہوتا کیا ہے, یہ بھی ایک سائیکالوجی, نفسیات بڑی عجیب چیز ہے. انسان نفسیات کو مسلط کر لیتا ہے. ارے بھائی فاتحہ کا اہتمام کرنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا, مرغ کرنا پڑے گا, گوشت کرنا پڑے گا, خرید کے لانا پڑے گا, بنانا پڑے گا, ایسا. یہ کچھ ضرورت نہیں ہے. آپ کے گھر میں جو عزوقہ ہے, آپ نے خود جو کھایا ہے, اسی کو آپ ایک جا کریں, ایک پلیٹ میں رکھیں, جو بھی ہے, روٹی, سالن, چاول, ایک گلاس پانی رکھیں, اور اپنے والدین کی روح کے لیے ایصال ثواب پر فاتحہ پڑھیں. اور بہت بہتر ہے, میں نہیں سمجھتا کہ گھر میں کوئی بھی فرد, کوئی گھر اہل بیت کے چاہنے والوں کا, علی والے اور حسین والوں کا, عزادار ایسا ہوگا جس میں کسی نہ کسی کو سلام مرثیہ نہ پڑھنا آتا ہو. کیسا بھی صحیح, لیکن پڑھتے تو سبھی ہیں. 2 شعر سلام کے پڑھ لیں, 2 بند مرثیے کے پڑھ لیں, 2 شعر نوحے کے پڑھ لیں, تو کئی گنا زیادہ ثواب بھی ہے, اور آپ کے عمل کی قبولیت کی دلیل بھی بن جائے گا. آپ مجھے یہ بتلائیے, میں جو کام آپ کو بتا رہا ہوں شب جمعہ کرنے کے لیے, اس میں کتنا وقت درکار ہوگا, کتنا وقت لگے گا. اپنے اہل و عیال کو جمع کریں, جو کچھ کے ذخائر رکھیں. یہ پورا عمل 10 یا 12 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہوگا. 24 گھنٹوں میں جمعرات کے دن شب جمعہ 10 یا 12 منٹ سے زیادہ کا یہ عمل نہیں ہے. اب اگر ہم اولاد ہوتے ہوئے اپنے مرحوم والدین کے لیے 10-12 منٹ بھی شب جمعہ نہ دے سکیں تو پھر ہمارے جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا. کوئی فائدہ نہیں ایسے جینے کا. اپنے لیے جی رہے ہیں, اپنے
لیے سب کچھ کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی ہمارے لیے. اگر آپ ان کا خیال نہ کریں گے تو یہ تو ہمارے لیے مسئلہ انسانیت کا ہو جائے گا کہ آپ انسان بھی ہے کہ نہیں ہے، آپ ہیں کیا. تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ گزرنے کے بعد بھی والدین کا ویسے ہی خیال رکھیں جیسے زندگی میں رکھا کرتے تھے. اور ایک بات میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، یہ بھی بات ہمیشہ ہی عرض کرتا ہوں کہ زندگی میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں تو ہم سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں تو وہ سنتے ہیں، لیکن گزر جانے کے بعد کبھی کبھی عالم رویا میں بھی وہ آ کے ہم سے کچھ کہتے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جو ماں باپ نے آ کر اپنی اولاد سے یا اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے عالم رویا خواب میں آ کر انہوں نے گفتگو کی ہے. یہ ایک حقیقت الگ ہے. لیکن جیسا ہم زندگی میں بات کرتے تو وہ کہتے تو ہم سنتے، ہم کہتے تو وہ، لیکن گزر جانے کے بعد ہم جو کہتے ہیں وہ تو بہترین انداز میں سنتے ہیں، مگر وہ جو کہتے ہیں وہ ہمیں سنائی نہیں دیتا ہے. ایک حقیقت امام فرماتے ہیں کہ تم جب اپنے مرحوم والدین کی خبر پہ جاتے ہو، کچھ دیر اپنے حساب سے کچھ دیر بیٹھتے ہو، اپنی زندگی کی مصروفیتوں کو پیش نظر رکھ کر 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ جتنی بھی دیر بیٹھتے ہو، سورے پڑھتے ہو، زیارتیں پڑھتے ہو، اس کے بعد جب تم خود قبر کو خدا حافظ کہہ کر جانے لگتے ہو تو وہ آواز دیتے ہیں کہ میرے لال کچھ دیر اور ٹھہر جاتے تو ہمارا دل بہل جاتا. یہ بات، یہ آواز آپ سن نہیں سکتے، یہ آپ کو سنا ہی نہیں، لیکن وہ بڑا معصوم کہتے ہیں کہ وہ کہتے کہ کچھ دیر اور ٹھہر. زندگی میں بھی ہوتا نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. آپ اپنی ماں کے پاس گئے، 5 منٹ بیٹھے اٹھنے لگے تو ماں کہتی کہ نہیں کہتی بیٹے تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ. زندگی میں بھی تو کہتے ہیں نا وہ، تو مرنے کے بعد بھی ان کی روح برابر آپ کے لیے تڑپتی ہے، بہت بے چین رہتی ہے. تو زیادہ سے زیادہ ان کا خیال رکھا جائے، اس لیے کہ بالخصوص اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے جو سب سے بڑی فضیلت ان کی ہے وہ یہ ہے کہ مومن ہو تو غلام ہے، مومنہ ہو تو کنیز ہے.